السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں پرچون یعنی جرنل اسٹور دکان کے بارے میں۔ جی، یہ پرچون کی دکان اچھی ہے لیکن ہر شخص اسے نہیں کھول سکتا اور ہر شخص اسے چلا نہیں سکتا، اور ہر دکان جو ہے ہر ایک کے چلانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر شخص ہر دکان کو نہیں چلا سکتا، بلکہ جو دکان جس کے لائق ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو میں بات کرنے والا ہوں پرچون کی دکان کی۔ یہ دکان اکثر لوگ کھول لیتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ بھی بڑے پیمانے پہ بھی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پہ دکان کھولتے ہیں نا، تو پھر ان کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ چند باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کھولنے کو تو دکان کھول لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے دکان کھولا ہے، صرف یہ کہ بس دکان کھول لیا، اس کے اندر سامان بھر دیا اور ہم بیٹھ گئے، اب روزانہ پیسہ آنے لگے گا۔ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے میرے دوستوں، بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے سمجھداری سے کام نہیں لیا، سمجھ بوجھ کے ساتھ کام نہیں لیا، تو آپ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جی، اگر آپ صحیح طریقے سے دکان پر بیٹھتے ہیں، غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اگر اس کو آپ دور کر دیتے ہیں اور چند غلطیوں کو آپ اپنے سے دور کر دیتے ہیں، تو یہ دکان آپ کے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی غلطی جو ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی ہے۔ وہ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ہے ادھار۔ یہ پہلی غلطی اور یہ پہلا نقصان اور بڑا نقصان ہے، بلکہ یہ تمام نقصانوں میں زہریلا نقصان ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی بہت مشکل سے ہو پاتی ہے۔ انسان آس میں رہتا ہے کہ ہم نے فلاں کو دیا ہے، وہ پیسہ دے گا تو ہم سامان لے کر آئیں گے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلدی دیتا نہیں ہے وقت پر، اور کبھی ہوتا ہے کہ لے کر بھاگ ہی جاتا ہے نا، ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو ایسے بہت ساری دکان ہیں، جس بہت ساری دکان ایسی ہے جو بند ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ لوگ ادھار لے کر گئے اور اس کا واپس پیسہ نہیں دیا۔ تو سب سے زہریلا نقصان اور بڑا نقصان جو وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ادھار دینا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کو ادھار دیں اور جس پر یقین ہو اسی کو دیں۔ میں تو کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کسی کو ادھار دے ہی نہیں، کیونکہ دھندے میں اپنے اگر کسی کو ادھار دے دیا اور آپ کو وہ وقت پر نہیں دیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور بسا اوقات دکان بھی چلی جائے گی، نقصان خسارے میں پڑ جائیں گے آپ۔ اسی لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ اس امید پر دے دیتے ہیں دوسرے کو سامان، ارے یہ دے دے گا۔ اس طرح کرتے گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں ہزار ادھار لگ جاتا ہے اور ہماری دکان گھاٹے میں آ جاتی ہے۔ تو نقصان یہ بڑا نقصان ہے اور بہت ہی خطرناک نقصان ہے یہ کسی کو ادھار دینا۔ تو سوچ سمجھ کر آپ کسی کو بھی سامان دے تو ایک دم بالکل سوچ سمجھ کے۔ اور دوسری غلطی ہے، وہ بھی بڑی غلطی ہے، وہ یہ کہ ہم سامان جو خرید کر لاتے ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے، دکان میں تو رکھ دیتے ہیں لیکن وہ سامان پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، وہ چیز رکھی رکھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا ڈیٹ جو ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میں نے خود چھوٹی سی دکان کھولی تھی، گمتی، جسے دکان کہتے ہیں، لکڑی کی دکان 4 پیر والی، میں نے خود کھولا تھا۔ میں سامان لا کے رکھتا اور کچھ ہی دنوں میں وہ ایکسپائر ہو جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا ایکسپائر ہو جاتا۔ جب لوگ آتے اسے میں دے دیتا تب پتہ چلتا کہ اس کا تو ڈیٹ ایکسپائر ہے۔ لوگ کہتے یار آپ ڈیٹ ایکسپائر سامان بیچتے ہو، حالانکہ بیچتا نہیں تھا، اس پہ دھیان نہیں رہتی تھی، تو لوگ بتاتے تو فوراً سے لے کر دوسرا سامان دیتا تھا، ہے نا۔ تو یہ جو سامان ہمارا جو خراب ہو جاتا ہے نا، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر وہی سامان لائیں جو جلدی بک جایا کرے، یا پھر ایسا سامان لائیں جو جلدی ایکسپائر نہ ہو، جس کا ڈیٹ جلدی خراب نہ ہو۔ تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان جو ہے وہ ہے غلط حساب و کتاب۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ وہ غلط حساب کتاب۔ جی، ہم سامان کتنا بیچیں اور کتنا خرید کر لائیں، اس کا اگر ہم حساب نہیں رکھیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا ہمارا نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہوا۔ جب ہم اس کو لکھ کر رکھیں گے اور حساب کتاب سے بالکل ایک دم صحیح طریقے سے جتنا سامان خرید کر لائے اس کو بھی لکھیں اور جتنا ہم نے بیچ دیا ہے اس کو بھی لکھیں، تب ہم صبح سے لے کر شام تک جو بیٹھیں گے اور شام میں جا کر جب حساب لگائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، چھوٹے دکاندار والے ہوتے ہیں، چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی دکان کے غلے سے گھر کا بھی سامان خرید لیتے ہیں، اسی پیسے سے گھر کا بھی سامان خرید لیتے ہیں اور گھر میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جب اس کا حساب لگاتے ہیں، سامان لانے کی باری آتی ہے، جب لانے جاتے تو اتنا پیسہ ہی نہیں پڑتا۔ اس کا بھی خیال رکھے کہ جب آپ چھوٹے موٹے دکاندار ہوتے ہیں جو اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ اس کا حساب رکھیں
کہ کتنا ہم نے گھر میں دینا ہے اور ہم کتنا دے دیا، کتنا دے رہے ہیں، اس کا بہت ضروری ہے یہ حساب لگانا۔ ورنہ اگر اسی سے ہم گھر کا بھی خرچہ بغیر حساب کے کرتے رہیں گے تو گھر کے اندر بھی خرچہ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور ہماری دکان گھاٹے میں چلی جائے گی، نقصان بڑا ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بالکل حساب رکھیں۔ اور چوتھا جو ہے، اور وہ بھی بڑا نقصان ہے، وہ یہ کہ چوری ہو جانا۔ ہمارے دکان پر کسٹمر آتے ہیں، ہم اسے سامان دیتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سامان لیتا ہے، کے ساتھ وہ ایک اور رکھ لیتا ہے۔ اگر کسی کو ہم 100 روپے کا سامان دیے، وہ ساتھ میں 100 روپے کا سامان اور رکھ لیا اور ہم دھیان نہیں دیے، تو پھر ہمارے سامان کا نقصان ہو گیا، ہمارے دکان کا نقصان ہو گیا۔ ہماری دکان اس طرح بھی اگر ہم چوروں پر بھی نظر نہ رکھیں دکان کھولنے وقت تو ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں نقصان جو ہے وہ ہے غلط جگہ پر دکان کھولنا۔ کہاں؟ غلط جگہ پر دکان کھولنا۔ جی، غلط جگہ پر اگر ہم دکان کھولتے ہیں اور جب وہاں تک کسٹمر نہیں پہنچ پاتا تو یاد رکھے کہ پھر ہم نقصان میں جا سکتے ہیں، ہماری دکان نقصان اٹھا سکتی ہے، ہماری دکان میں گھاٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک لوگ ہی نہیں پہنچیں گے تو ہمارا سامان کہاں سے بکے گا۔ تو سب سے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر دکان کھولیں کہ جہاں کسٹمر پہنچ سکے اور آسانی کے ساتھ لوگ آ سکے اور ہم سے سامان لے سکیں۔ تو یہ دکان، اور آج کے دور میں تو اس دکان کے اندر کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے۔ چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے، 4 سے 5 دکانیں ہیں۔ جی، میں جس محلے سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے اندر تقریباً 50 سے 54 گھر ہیں، لیکن 4 دکانیں ہیں اس کے اندر۔ تو کمپٹیشن ہو گیا نا، 4 دکان، 54 آدمی کے اندر 4 دکانیں ہوں گئی، تو سوچیے پھر آدمی کیا خریدے گا، کس سے لے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کمپٹیشن بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنے کسٹمر سے، اپنے سامان خریدنے والے سے نرمی سے بات کرے، اچھے سے بات کرے اور سہولت اس کو زیادہ سے زیادہ دیں، تو وہ کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا زیادہ سے زیادہ سامان بکے گا۔ جب زیادہ سے زیادہ سامان بکے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ہے نا؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر دھیان کر لیا جائے، دھیان رکھ لیا جائے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دکانداری کریں تو ہمارا دکان اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، بہترین طریقے سے چل سکتا ہے، اور ہم اس چھوٹی سی دکان سے اپنے گھر کا آسانی کے ساتھ اور اپنی ضروریات زندگی کا خرچہ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں اور ہمارا گھر اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دکان کھولنا ہی بڑی بات نہیں ہے، دکان کھولنے کے بعد صرف فائدے پر ہی نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے نقصان کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی سمجھداری سے کام نہیں لی، ہم نے تھوڑی سی بھی بے توجہی کی تو ہمارا دکان خسارے میں جا سکتا ہے اور ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم اپنے دکان کو کیسے مینٹیننس کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو اور ہماری دکان آگے کی طرف بڑھتی رہے اور ہم کامیاب ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔